رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ نساء کی 119 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس جمعہ کے خطبے میں شیطان کے وسوسے کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے جب شیطان کو دھتکار دیا، ذلیل و رسوا کیا، تو اس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی، اور اس کی یہ مہلت قیامت تک کے لیے ہے، اور بڑی ہی تاکید کے ساتھ اس نے یہ بات کہی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، تیرے جو نیک بندے ہوں گے انہیں میں ضرور بہکانے کی کوشش کروں گا، انہیں بہکاؤں گا، غلط قسم کی آرزوئیں انہیں دلاتا رہوں گا، امیدیں دلاتا رہوں گا، یعنی ہر ممکن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ میں تیرے بندوں کو تیرے صحیح راستے سے بھٹکاؤں۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی اسی آیت کے اندر کیا ہے، اور بھی دوسری صورتوں میں مختلف الفاظ کے ذریعہ اس کا بیان کیا گیا ہے،
جو شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ تیرے بندے کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے یعنی ہر طرف سے میں گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کیا کہتا ہے۔ شیطان نے اللہ رب العالمین سے کیا کہا؟ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، ایسے بہت ہی تاکید کے ساتھ کہا ہے۔ دو لفظ اس میں تاکید کے استعمال کیے ہیں، ایک لام کے اور ایک نون تاکید، جتنے بھی سیرے استعمال کیے گئے ہیں کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، راستے سے بھٹکاروں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں باطل آرزوئیں باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور انہیں میں حکم دیتا رہوں گا، انہیں میں سکھلاتا رہوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو لوگ جانوروں کے کان پھاڑ دیں گے، جانوروں کے کان چیر دیں گے۔ مشرکین مکہ بعض جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے، اپنے معبودوں کے لیے خاص کرتے تھے، تو ان کے کان بطور علامت اور بطور نشانی کہ یہ معبودوں کے لیے ہیں وہ پھاڑ دیا کرتے تھے، اس کو چیر دیا کرتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ جانوروں کے کان چیر دیا کریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں ہم حکم دیں گے، تیرے بندوں کو ہم سکھلائیں گے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے، اللہ کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو بھی بدل دیں گے۔ اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں، انہی میں سے ایک تفسیر تو یہ ہے جیسے کہ جانوروں کے کان چیر دینا، اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم پیدا کیا ہے، کوئی جانور کان کٹا پیدا نہیں ہوا، لیکن معبودوں کے لیے خاص کرنے کے لیے ان کے کان میں سوراخ کر دیا گیا یا کان کو پھاڑ دیا گیا، چیر دیا گیا، تو یہ تخلیق کے مقصد کو بدل لینا ہے اور تخلیق ہی کو مسخ کر دینا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی اس کی تفسیریں، مثلا چاند، سورج، آگ اور پتھر، اللہ رب العالمین نے ان تمام مخلوقات کو الگ الگ مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ان مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن ان کو لوگوں نے معبود بنا لیا ہے، اس کی عبادت کی جانے لگی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جن مقاصد کے لیے ان کو پیدا کیا، ان مقاصد سے ہٹ کر کے ان کی عبادت کی جانے لگی، تو یہ بھی مخلوق کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دینا ہے۔ اسی طرح سے کسی شخص کی نسل کو بند کر کے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دینا، یا کسی عورت کا بغیر کسی شرعی عذر کے آپریشن کر کے اس کو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دینا، یہ بھی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے اس مخلوق کے اندر تبدیلی پیدا کر دینا ہے۔ اسی طرح سے میک اپ کے نام پر ابروؤں کے بال کو اکھاڑ کر کے اپنی صورت کو بدل لینا، تبدیل کر دینا، یہ بھی تخلیق میں تبدیلی ہے، اس کو مسخ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں جو کی جا رہی ہیں، یہ شیطان اس چیز کی طرف ورغلاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان نے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ ہم انہیں حکم دیتے رہیں گے، انہیں سکھلاتے رہیں گے تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، سنو، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا، شیطان کو اپنا رہنما مان لے گا، شیطان سے دوستی اختیار کر لے گا، اس کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرے گا، اس کے نقش و قدم پر چلے گا، اس کی پیروی کرے گا، اسے اپنا دوست بنائے گا، تو فقد خسر خسرانا مبینہ، تو جان لو کہ وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا، یعنی اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو بھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، جو شیطان نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے، اور بڑی ہی تاکید کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں ایسا ضرور کروں گا۔ لیکن
شیطان جو بندوں کو گمراہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو سب سے اہم ہتھیار اس کا کیا ہے؟ شیطان کا بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، راستے سے بھٹکانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا آلہ اور اوزار جو استعمال کرتا ہے وہ وسوسہ ہے۔ وسوسہ کہتے ہیں دلوں کے اندر جو غلط قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، جیسے کسی کو گالی دینے کا خیال، کسی کو مار دینے کا خیال پیدا ہو جائے، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال دینے کا خیال پیدا ہو جائے، یعنی غلط قسم کے جو خیالات ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں انہی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہی خیالات بندے کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر اگر یہی خیالات نیک ہوں، اچھے ہوں، بھلے ہوں، نیکی کے کام سے تعلق رکھتے ہوں، تو یہی خیالات الہام کہلاتے ہیں۔ تو سب سے اہم ہتھیار اس کا وسوسہ ہے، اور اسی کا استعمال کرتا ہے، بندوں کے دلوں میں خیالات پیدا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، سب سے پہلا بہت ہی مشہور واقعہ کہ اللہ رب العالمین نے آدم و حوا کی تخلیق کے بعد انہیں جنت پہ رکھا اور کہہ دیا کہ جنت میں آپ رہیں، جہاں چاہیں، جس جگہ سے چاہیں، جتنی مقدار میں چاہیں، اور جو کچھ چاہیں آپ کھا سکتے ہیں، ہر جگہ جا سکتے ہیں، لیکن کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا۔ تو سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن شیطان نے جو وہاں بہکایا، شیطان نے جو وہاں راستے سے ہٹا دیا، اللہ کی نافرمانی کروا دی، کہ بتائیں پوری جنت میں جانے کا، گھومنے پھرنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، ساری نعمتیں انہی کی ہیں، اور صرف ایک درخت کے قریب جانے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ لیکن شیطان دیکھیے کس طرح سے بہکاتا ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا، یہ خیال پیدا کر دیا، اور اس کا مقصد یہ تھا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو جو لباس پہنایا تھا جنت کا، جس سے دونوں کی سطر پوشی ہو رہی تھی، اور اس نے یہ چاہا کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو جائیں، بے پردہ ہو جائیں، اور ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا۔ اور وسوسہ کیا ڈالا؟ کہا کہ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اللہ رب العالمین نے جانتے ہو کس لیے منع کر دیا ہے، کس مقصد کی وجہ سے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے، اس کا پھل چکھنے سے منع کر دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم یہ پھل کھا لو گے، اس درخت کا پھل چکھ لو گے، تو فرشتوں میں شمار ہو جاؤ گے، فرشتے ہو جاؤ گے، اب انسان نہیں رہ جاؤ گے، اور ہمیشہ ہمیش کی تمہیں زندگی مل جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ساری نعمتیں عطا کی، لیکن شیطان نے اس طرح سے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ان نعمتوں کو بھول کے اسی ایک درخت کے پھل کے پیچھے وہ پڑ گئے، اور اس درخت کے قریب گئے، اس درخت کا پھل چکھ لیا، کیونکہ بات ہی اس نے ایسی ڈال دی تھی کہ بھئی ابھی آپ جنت میں ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور آپ انسان ہیں، فرشتوں کا مقام دیکھیے کتنا اونچا ہے، یہ تمام ورغلایا اس نے۔ تو کہا کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس درخت کے پھل کو کھانے سے اسی لیے منع کرا ہے کہ کہیں آپ فرشتوں میں نہ ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ یہاں نہ رہنے لگے، تو اس طرح سے وسوسہ ڈالا، اور اس سے ان لوگوں سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، اور پھر جنت سے انہیں اتار دیا گیا۔ تو سب سے بڑا جو ہتھیار ہے شیطان کا، وہ یہی ہے کہ بندے کے دلوں میں وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے، غلط خیالات پیدا کر دیتا ہے، جو اس کی بھلے کی چیزیں ہوتی ہیں، جو اس کے لیے اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو غلط طریقے سے پیش کرتا ہے،
اور جو اس کے لیے نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بہت ہی بنا سوار کر کے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے، جس سے شیطان کی جال میں انسان پھنس جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے۔ دیکھیے آپ، راوی بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک۔ شیطان آتا ہے، ایک شخص کے پاس آتا ہے اور اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اسے کس چیز نے پیدا کیا۔ پھر بندے کے دل میں یہ بھی وہ ڈال دیتا ہے اسے تو اس کے رب نے پیدا کیا ہے۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی مخلوقات کے بارے میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور ایسے سوال کی طرف الجھاتا ہوا لے جاتا ہے، اور آخر میں اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ بتائیے جب ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو بتائیے اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یعنی یہاں تک وہ پہنچانے کی، یعنی پھر کفر میں مبتلا کر دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ، جب آدمی اس وسوسے تک پہنچ جائے، یعنی غور دیکھیں، مخلوقات کے بارے میں غور کرنا اور مخلوقات کی تخلیق کے متعلق غور کرنا تو یہ اللہ کا حکم ہے، اب غور کیجئے، لیکن خالق کو آپ خالق کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہاں تک آپ کو شیطان پہنچا دے، آپ اس وسوسے تک پہنچ جائیں تو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے شیطان مردود سے۔ یعنی آپ یہ دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، وَلْيَنْتَهِي، اور اس سے باز آ جائیں۔ جس کام میں بھی مشغول ہیں اور اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو رہا ہے تو اسے چھوڑ دیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، سے وہاں سے ہٹ جائیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، جو روایت وہ بھی متفق علیہ ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ ہی ہیں کہ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، کہ جو شخص بھی اس طرح کا وسوسہ اپنے دل کے اندر پیدا دیکھے کہ اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اس طرح کا وسوسہ اس کے ذہن میں آئے تو فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو کہے کہ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یعنی دعا سکھلا دی، ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اس سے باز آ جائے، اور ایک دعا سکھلائی آمنت باللہ ورسولی، فوراً یہ کہے میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں جو ابو داؤد کی روایت ہے اس میں بھی یہ علاج بتایا گیا ہے، اس طرح کا وسوسہ اگر پیدا ہوتا ہے یا شیطان ذہن میں اس طرح کی بات ڈال کر کے اور ہمیں شریک گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، کفر کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جو اس کا مشغلہ ہے اور جس کے لیے اس نے اللہ سے مہلت بھی مانگی ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو یہ کہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے اندر اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو جائے فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی سورہ اخلاص پڑھ لیں کہ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھے۔ اور ثم لیدفن عن یسارہ ثلاثا، اور بائیں جانب 3 مرتبہ تھکا دے، 3 مرتبہ بائیں جانب تھکا دے، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور شیطان مردود سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے۔ تو دیکھیں اس طرح کا وسوسہ وہ پیدا کرتا ہے، جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان اتنے گندے خیالات لوگوں کے دلوں میں، ایمان والے کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہی علاج بھی اللہ کے رسول نے بتلا دیا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور اس کام سے ہٹ جائیں، آمنت باللہ ورسولی پڑھ لیں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، بائیں جانب 3 مرتبہ تھکا دیں۔ اور معلوم ہونا چاہیے یہ شیطان انسان کے جسم میں بالکل خون کی طرح سے دوڑتا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے، اس کو یہ قدرت و طاقت حاصل ہے، بندے کی جنگ اس سے جاری رہنا چاہیے، اس سے بچنے کے لیے، اس کے جو بھی آلات ہیں اس سے بچنے کے لیے، اس کو دفاع کرنے کے لیے، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے کیسے بچیں گے، وہ طریقہ اللہ اس کے رسول نے بتا دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے، آپ معتکف تھے مسجد میں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے آتی ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ نکل کے جاتے ہیں۔ اتفاق سے راستے میں دو انصاری صحابی ہوتے ہیں جو ملاقات ہو جاتی ہے، یعنی ان دو صحابیوں کا بھی گزر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابیوں کو بلایا اور کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ کچھ تال میل ہے اس سے جملے سے، بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں اور دو صحابی گزرتے ہیں انصاری۔ جب آپ نے دیکھا کہ دو صحابیوں کا گزرا مجھے دیکھا ہے، تو آپ نے ان کو بلا کے کہا یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ اصل میں کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کے ذہن میں کوئی بات ڈال دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عورت کے ساتھ۔ شیطان کبھی چوکتا نہیں ہے گمراہ کرنے سے، بھٹکانے سے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موقع نہیں دیا۔ صحابہ کرام سے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، آپ کے بارے میں اس طرح کا خیال ہمارے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح سے دوڑتا ہے، یعنی جس طرح سے انسان کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے ایسے شیطان بھی دوڑتا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، ایک تو خون کے دوڑنے کی طرح سے دوڑتا ہے، اور ایک دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اس طرح کی وہ شکل اختیار کر لے کہ جس طرح سے خون دوڑ رہا ہے وہ خود بذات خود شیطان ہماری خون کی رگوں میں دوڑ سکے۔ مطلب یہ ہے، دونوں کا مفہوم یہی ہے کہ شیطان آپ کو ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور گمراہ کرتا رہے گا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا ہے، سب کے ساتھ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کا جن ساتھی شیطانوں میں سے اور فرشتوں میں سے اس کا ساتھی مقرر کر دیا ہے، یعنی ایک جن بھی مقرر ہے اور ایک فرشتہ بھی مقرر ہے، یعنی ایک شیطان بھی مقرر اور ایک فرشتہ بھی مقرر ہے۔ فرشتہ الہام کرے گا، اچھی چیزوں کی طرف رہنمائی کرے گا، لیکن جو شیطان ہوگا وہ برائی پر اسے ابھارے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ دونوں موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی نعم وَإِيَّايَ، میرے ساتھ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک بات بیان فرمائی کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي فَأَسْلَمَ اور فَأَسْلَمُ دونوں ہو سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کر دی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے مجھے میری مدد فرمائی ہے، شیطان سے مدد کر دی ہے۔ فَأَسْلَمَ، وہ مسلمان ہو گیا ہے، یعنی میرے ساتھ جو شیطان جو جن مقرر کیا گیا ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اور فَأَسْلَمَ کے بجائے، ماضی کے بجائے فَأَسْلَمُ بھی ہو سکتا ہے، مضارع کا صیغہ ہے، تو میں محفوظ ہوں اس کی برائی سے، یعنی شیطان کی برائی پر ابھارنے کا مجھ پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے میری حفاظت فرمائی ہے، تو یا تو میری حفاظت فرمائی اللہ رب العالمین نے، شیطان کے ابھارنے سے مجھ پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یا شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، وہ مجھے بھلائی ہی کا حکم دے گا، مجھے یعنی میرے ساتھ جو شیطان اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے وہ مجھے برائی کا حکم دے ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ آپ بتائیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ موجود ہے، یا اور بات ہے کہ وہ مطیع و فرما بردار ہو گیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ کر دیا گیا تھا اور بھلائی ہی کا حکم آپ کو دیتا تھا، تو دوسرے لوگ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے شیطان سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور شیطان، اب اس کا دماغ دیکھیے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا عرش پہلے کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ اللہ کا
آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے آپ نے پڑھا ہوگا یا واضح و نصیحت میں سنا ہو کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا عرش پانی ہی پر تھا، ابلیس بھی اپنا عرش پانی پہ بچھاتا ہے، رکھتا ہے۔ ایک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور وہیں سے اپنے لشکر کو، یعنی جو اس کے چیلے ہوتے ہیں ان کو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو، اور وہیں سے یعنی جس اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا ہے کہ پانی پر وہ اپنا تخت رکھ سکے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا ایسے میرا عرش پہ پانی پر ہے، یعنی وہ دھوکے میں ہے، اس کا انجام تو بہت برا ہونے والا ہے کچھ دنوں کے لیے، یا اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے رکھی ہے۔ بہرحال وہ اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور وہاں سے اپنے چیلوں کو بھیج دیتا ہے، سارے لوگ جا کر کے اس کے حکم کے مطابق لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کوئی کسی کو نماز سے روک دیتا ہے، کوئی روزے سے روک دیتا ہے، کوئی جھگڑا کرا دیتا ہے، کچھ کر دیتا ہے۔ سارے لوگ جب آتے ہیں تو سب لوگ بتاتے ہیں بھائی آپ نے کیا کام کیا ہے، سب کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک حدیث کے الفاظ ہے فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، وہ ابلیس کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ اونچے مقام والا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پیدا کر کے آیا ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ فتنہ جو برپا کر کے آیا ہوتا ہے وہی زیادہ اس کا قریبی ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء احدهم فیقول فعلت کذا وکذا، ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے یہ کام کر دیا ہے، یعنی جو بھی کیا ہوتا ہے بتاتا ہے ہم نے ایسا ایسا کیا۔ کوئی بچہ پڑھنے جا رہا تھا اس کو روک دیا، کوئی نماز پڑھنے جا رہا تھا ہم نے کہا زینے پہ رک جائیے ابھی 5 منٹ میں تو جماعت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ما صنعت شیئا، کچھ نہیں کیا تم نے، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، تم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد ایک آتا اور کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امراتی، کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے پاس گیا، غور کریں آپ، بہت سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میاں بیوی میں جو جھگڑے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی غلطی زیادہ دینے کی کوشش نہ کریں، آپ شیطان کی غلطی رکھیں اور اعوذ باللہ پڑھیں اور جھگڑے لڑائی سے باز آ جائیں، ایک دوسرے سے بدگمان کرنے سے بچیں۔ کیا کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امراتی، میں ان کے پیچھے پڑ گیا اور اس وقت تک ان کا میں نے پیچھا نہیں چھوڑا ہے جب تک کہ دونوں کے درمیان جدائی نہیں کر دی۔ تو اس کے بعد یعنی میاں بیوی اتنا لکڑی لگایا، اتنا ان کو ادھر ادھر سے گھمایا کہ جھگڑا لڑائی کرتے کرتے دونوں کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی ہے، دونوں سے الگ ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ نعم انت، تو اچھا چیلا ہے، تو اچھا کارندہ ہے، اچھا چیلا تو ہے۔ اور کہتا ہے کہ فیدنیہ، اس کو اپنے قریب بلاتا ہے، اور راوی حدیث کہتے ہیں فیلتزمہ، اسے چمٹا لیتا ہے، اسے معانقہ کرتا ہے، گلے ملا لیتا ہے۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائی اگر کوئی پیدا کر کے آتا ہے تو اس کو اپنے قریب بلاتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے۔ تو آپ بتائیے شیطان کس کس طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وسوسے تک محدود ہے، ذہن میں کسی طرح کا بھی وسوسہ اگر پیدا صرف ہوا ہے، اس کو زبان پر آپ نہیں لاتے ہیں، اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے ہیں، تو شیطان کی ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں، شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، کوئی اس پر مواخذہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عمل نہ کرے۔ یعنی وسوسہ کتنا ہی خراب اور کتنا کبھی کیوں نہ پیدا ہو جائے،
شیطان کتنا ہی وسوسہ کیوں نہ ڈالے، جب تک وہ زبان سے نہیں کہیں گے یا اسی طرح سے جب تک عمل نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین کا یہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرے سے معافی کر دیا ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایمان کی دلیل ہے۔ کچھ اصحاب اللہ کے وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ایسے ایسے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ وسوسے ہم زبان پر لانا بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، بلکہ بعض صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول جل کر کوئلہ ہو جانا، جل کر راکھ ہو جانا ہمیں پسند ہے، لیکن جو وسوسہ ہمارے ذہن میں آتا ہے اسے زبان پر لانا پسند نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں سوال ہو جاتا ہے کہ بتائیے اللہ کو کس نے پیدا کیا، یعنی اس طرح کے وسوسے زبان میں لانا میں پسند نہیں کرتا اور جل کر راکھ اور کوئلہ ہو جانا پسند کرتا ہوں، اس طرح کے بھی الفاظ صحابہ کرام نے کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسی بات ہے کہ جب اس طرح کے وسوسے آتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو یہ چیز خراب لگتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی صریح ایمان ہے، یعنی یہی تو حقیقت میں ایمان ہے، یہی مومن کی نشانی ہے۔ بھائی جس کے پاس مال ہوگا ڈاکہ وہیں ڈالا جائے گا، چور وہیں جائے گا، تو جس کے پاس ایمان ہوگا شیطان بھی وہیں حملہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس کے ایمان کو خراب کرے، اور جس کے اندر ایمان ہوگا ہی نہیں تو اس پر ڈاکہ کیا ڈالے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے، یعنی یہی مومن کی نشانی ہے۔ تو اگر اس طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اگر ہم ان وسوسوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، انہیں زبان پر نہیں لاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور ان پر نہ عمل کرنا ان وسوسوں پر یہ ایمان کی دلیل ہے۔ تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کا ذہن میں ہمارے وسوسہ پیدا ہو گیا، بلکہ ان وسوسے پر ہم عمل نہ کریں، زبان سے پیروں سے نہ لائیں، تو گویا کہ ہم مومن ہیں، ہمارے اندر ایمان پایا جاتا ہے۔ اور شیطان بڑے تو بڑے، یعنی اتنا ہی ذلیل اور رسوا آدمی ہے، مخلوق ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کو بھی تکلیف پہنچانے سے گریز نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ سیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، یعنی نیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ چیختا ہے، شیطان کے کچوکا لگا دینے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، چیختا ہے۔ آپ بتائیے، صحیح حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح حدیث ہے کہ چھوٹا بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے بھی پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں یا جسم میں اپنی انگلی وغیرہ چبو دیتا ہے، جس سے وہ چیخ مارتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بڑے تو جانے دیجیے ان کو گمراہ کرتا ہے، چھوٹے بچوں کو ابھی وہ پیدا ہو رہا ہے، اچھا برا کچھ جانتا ہی نہیں ہے، اس کو بھی وہ تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے ہر قسم کے وسوسے، برے وسوسے سے محفوظ رکھے، اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔